وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوہ دو، اور جو کچھ تم اپنے لیے بھلائی کے طور پر آگے بھیجو گے وہ اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو بنیادی عبادات یعنی نماز اور زکوہ کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ یہ آیت مسلمانوں کو اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ اچھے عمل کرنے کی ہدایت دیتی ہے۔ اس کا تعلق اس وقت کی حالت سے ہے جب مسلمان مدینہ میں اپنے ایمان کو مضبوط کر رہے تھے اور اپنی روحانیت کو پروان چڑھا رہے تھے۔ یہ آیت ان حالات میں نازل ہوئی جب مسلمانوں کو اپنی عبادات میں پابندی اور محنت کی ضرورت تھی۔ اسی وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ نماز اور زکوۃ انسان کی روحانیت اور معاشرتی ذمہ داریوں کے لیے بنیادی ستون ہیں۔ زکوہ خاص طور پر اقتصادی اور سماجی عدل کی ضمانت کے طور پر ذکر کی گئی، جس سے معاشرے میں غریبوں کی مدد اور دولت کی منصفانہ تقسیم کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ واقعہ: یہ آیت مدنی دور کے آغاز میں نازل ہوئی اور یہ خاص طور پر اس دور میں مسلمانوں کو زندگی کے دونوں پہلو روحانی اور معاشرتی پر بھرپور توجہ دینے کی ترغیب دیتی ہے۔ اس آیت میں نماز اور زکوہ کو الگ الگ ذکر کرنے کے بعد اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ جو بھی اچھا عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا اس کا بہترین انعام اللہ کے پاس ہے۔ وَأَقِیمُوا لِلصَّلَوَاةِ، نماز کو قائم کرنا یہاں صرف نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ اس کے تمام آداب، خشوع اور اس کی پوری روح کو اپنانے کا حکم ہے۔ قائم کرنے کا مطلب ہے کہ نماز کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنانا اور اس کا خیال رکھنا۔ وَآتُوا لِلزَّکَاةِ، زکوہ کا مطلب ہے وہ حصہ جو ہر صاحب مال مسلمان پر اپنے مال کا غریبوں کو دینا فرض ہے۔ اس کا مقصد معاشرتی انصاف اور فلاحی ترقی ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، یہاں اللہ نے مسلمانوں کو یہ یاد دلایا ہے کہ جو بھی اچھا عمل وہ اپنی زندگی میں آگے بھیجیں گے، یعنی نماز، صدقہ، حسن سلوک یا نیک اعمال، وہ اللہ کے ہاں محفوظ رہے گا اور اس کا بہترین بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہر عمل کو دیکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نظر ہر جگہ ہے اور کوئی بھی عمل اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ یہ آیت مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ نماز اور زکوہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں اور ان دونوں عبادات کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ نماز روح کی تطہیر کرتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے، جبکہ زکوہ لوگوں کے حقوق اور معاشرتی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جو کچھ بھی آپ اچھے اعمال کے طور پر آگے بھیجیں گے وہ اللہ کے ہاں محفوظ رہیں گے اور وہاں ان کا بہترین انعام ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ وہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور اس کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی، جو انسانوں کو اپنی نیت اور عمل میں خلوص کا سبق دیتی ہے۔ حکمت: نماز اور زکوہ کی اہمیت۔ نماز اور زکوہ انسان کی روحانی اور معاشرتی ذمہ داریوں کا توازن قائم کرتی ہیں۔ نماز انسان کو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بناتی ہے، جبکہ زکوہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنے اور معاشرتی عدل قائم کرنے کا ایک اہم وسیلہ ہے۔ اللہ کے علم کا تذکرہ: اللہ کی ہر چیز پر نظر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے اعمال میں خلوص اور ایمانداری اختیار کرنی چاہیے۔ جو بھی اچھا عمل ہم کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے اور اس کا بہترین انعام ہمیں ملے گا۔ دنیوی اور اخروی فلاح: یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارے اعمال کا نتیجہ صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی سامنے آئے گا۔
ہر نیک عمل جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں وہ اسی کی نزدیکی کا ذریعہ بنے گا اور اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ قدرت، اللہ کا علم اور مشاہدہ۔ اللہ کی نظر ہر وقت ہمارے اعمال پر ہے اور وہ ہمارے چھپے ہوئے اعمال کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ کی قدرت بے پایاں ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ انعامات کا محفوظ ہونا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو نیک عمل ہم کریں گے وہ اس کے پاس محفوظ رہیں گے اور اس کا بہترین انعام ہمیں ملے گا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت اور اس کے انعامات کا کوئی حد نہیں۔ نماز کا قائم کرنا۔ آیت میں اللہ نے نماز کو قائم کرنے کی ہدایت دی ہے، یعنی نماز کو نہ صرف فرض سمجھ کر بلکہ اس کی تمام روح کو اپنانا ضروری ہے۔ زکوہ کا ادا کرنا۔ زکوہ دینا مسلمانوں پر فرض ہے تاکہ وہ غریبوں کی مدد کریں اور معاشرتی انصاف قائم کریں۔ اچھے اعمال کا بدلہ۔ جو بھی نیک عمل انسان کرے گا وہ اللہ کے ہاں محفوظ رہے گا اور اس کا بہترین بدلہ ملے گا۔ اللہ کی نگرانی۔ اللہ کی نظر ہر جگہ ہے اور وہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ انسانوں کو اپنے تمام اعمال میں اللہ کے علم اور نگرانی کا احساس ہونا چاہیے۔ دنیا اور آخرت کی فلاح۔ اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کو دنیوی اور اخروی فلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے تمام اعمال اللہ کی رضا کے لیے کرنے چاہیے تاکہ وہ آخرت میں بہترین انعام ہو حاصل کر سکیں۔ خلاصہ، اس آیت میں مسلمانوں کو نماز اور زکوہ کے ذریعے اپنی روحانیت اور معاشرتی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی ہدایت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو بھی نیک عمل کیا جائے گا وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے اور اس کا بہترین انعام ملے گا۔ اس آیت میں اللہ کی قدرت اور علم کا بھی تذکرہ ہے جو انسانوں کو یاد دلاتا ہے کہ ہر عمل اللہ کے مشاہدے میں ہے۔ فلاحی کام کرنے والا شخص۔ مثال، ایک شخص اپنی زندگی میں دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے فلاحی ادارے میں کام کرتا ہے۔ وہ وقت اور پیسہ دونوں سے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے، صحت کی سہولتیں فراہم کرتا ہے اور ان کی زندگیوں میں بہتری لاتا ہے۔ تشبیہ: یہ شخص ہر اچھے عمل کے بدلے میں کسی مالی یا دنیاوی انعام کی توقع نہیں کرتا، بلکہ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس کے کیے گئے اچھے اعمال کا انعام اس کے دل میں سکون اور خدا کی رضا میں چھپا ہے۔ یہی مثال اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کرنے اور اس کے بدلے میں اجر پانے کی ہے، جیسا کہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ جو کچھ بھی اچھا عمل تم اللہ کے لیے کرو گے وہ تمہیں بہترین انعام کے طور پر ملے گا۔ کوئی محنتی طالب علم۔ مثال، ایک طالب علم جو محنت اور ایمانداری سے پڑھائی کرتا ہے وہ امتحانات میں کامیاب ہونے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ محض امتحان کے نتیجے کے انتظار میں بیٹھنے کے بجائے اگر وہ محنت کرتا رہے گا تو اس کی محنت ہوگی کا انعام ملے گا۔ تشبیہ: یہ مثال اس آیت کی طرح ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر عمل میں، خاص طور پر عبادات میں، محنت کرے۔ جیسے وہ طالب علم اپنی محنت کے نتیجے میں کامیابی کی امید رکھتا ہے، ویسے ہی مسلمان اپنی عبادات میں محنت کرے اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرے۔ پھر وہ جانتا ہے کہ اللہ اس کی محنت کا انعام دے گا، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ ایک اچھا کاروباری شخص۔ مثال، ایک کاروباری شخص اپنے کاروبار میں ایمانداری، انصاف اور حسن سلوک سے کام کرتا ہے۔ وہ اپنے ملازمین کے ساتھ برابری اور محبت سے پیش آتا ہے، اپنے گاہکوں کے ساتھ وعدے پورے کرتا ہے اور اپنے کاروبار میں کبھی بھی دھوکہ دہی نہیں کرتا۔ تشبیہ: یہ شخص جانتا ہے کہ اس کی ایمانداری اور محنت کا انعام نہ صرف اس کے کاروبار میں ترقی کی صورت میں ہوگا بلکہ اللہ کی رضا بھی اسے حاصل ہوگی۔ جیسے وہ اپنے کاروبار میں نیک طریقے سے کام کرتا ہے اور نتائج کی امید رکھتا ہے، ویسے ہی انسان کو اپنی عبادات اور اعمال میں اچھائی کے ساتھ پیش آنا چاہیے تاکہ ہوئے اللہ اس کے اعمال کا بہترین انعام دے۔ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسانوں کو نماز قائم کرنے اور زکوہ دینے کا حکم دیا ہے۔ یہ آیت آج کی زندگی میں بھی بے پناہ اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اس میں روحانیت اور معاشرتی ذمہ داریوں کا بہترین توازن بیان کیا گیا ہے۔ نماز اور زکوہ کا تعلق روحانیت سے
ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں بھی دنیاوی کامیابیوں کے پیچھے دو چیزیں ہمیشہ اہم رہتی ہیں، ایک روحانی سکون اور دوسرا معاشرتی ذمہ داری۔ نماز انسان کو اللہ کے قریب لاتی ہے اور روحانی سکون کا ذریعہ بنتی ہے، جبکہ زکوہ انسانی معاشرتی انصاف، برابری اور فلاحی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ لہذا آج کی زندگی میں بھی یہ دونوں عبادات انسان کی کامیابی کی بنیاد بن سکتی ہیں۔ نیک عمل کا بدلہ۔ آج کے دور میں لوگ اپنی محنت اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں تاکہ کامیابی حاصل کریں، لیکن اللہ کی رضا اور اچھے عمل کا بدلہ اس دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی ملتا ہے۔ اسی طرح جیسے لوگ کاروبار میں نیک کام کرتے ہیں، ویسے ہی مسلمانوں کو اپنی عبادات میں بھی نیک نیت کے ساتھ عمل کرنا چاہیے اور اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے۔ سماجی ذمہ داری۔ زکوہ اور صدقہ دینے کے عمل سے آج بھی معاشرے میں غربت اور تفاوت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اس آیت کی اہمیت آج اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کو صرف اپنی ذاتی ترقی پر نہیں بلکہ دوسروں کی فلاح اور بھلے کے لیے بھی سوچنا چاہیے۔ نماز اور زکوہ کا توازن۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک مسلمان کی روحانیت کا انحصار نماز پر ہے، جبکہ اس کی معاشرتی ذمہ داریوں کا انحصار زکوہ اور صدقہ دینے پر ہے۔ دونوں کا توازن ضروری ہے۔ نماز آپ کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے اور زکوہ دوسروں کے قریب لے آتی ہے۔ عمل کا انعام۔ اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے ہر نیک عمل کا انعام اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال میں نیک نیتی اور ایمانداری اختیار کرنی چاہیے اور اللہ کے انعامات کا یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ کی نگرانی۔ آیت میں اللہ کی بصیرت کا ذکر ہے۔ کیا گیا ہے کہ وہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ ہمیں اپنے تمام اعمال میں اللہ کی رضا کو مدنظر رکھتے ہوئے ایمانداری سے کام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی نظر سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ یا اللہ، ہمیں اپنی نمازوں کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم تیرے قریب جا سکیں۔ ہماری نمازوں کو قبول فرما اور ہمیں اپنی ہدایت کی روشنی عطا فرما تاکہ ہم ہر نماز میں تجھ سے سچا تعلق استوار کر سکیں۔ آمین۔ یا اللہ، ہمیں اپنے مال میں سے غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم تیری رضا کے لیے اپنے مال کا کچھ حصہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کر سکیں۔ ہمیں اس بات کا شعور عطا فرما کہ ہمارے مال کا کچھ حصہ دوسروں کا حق ہے اور ہم ان کے حقوق ادا کر سکیں۔ آمین۔ یا اللہ، ہم جو بھی اچھے اعمال کرتے ہیں انہیں اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ ہمیں اپنے اعمال میں اخلاص عطا فرما تاکہ ہم ہمیشہ تیرے راستے پر چل سکیں۔ جو اچھا عمل ہم تجھ سے قریب جانے کے لیے کرتے ہیں اسے اپنی بارگاہ میں محفوظ کر اور ہمیں اس کا بہترین انعام دے۔ آمین۔